اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تا ہیا لا فی التحقیق والتا مزید الاخری. ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ حروف کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور میں نے آج کا نیا درس جو ہے وہ لاتا کا ہے، لیکن عبارت لاتا کی پڑھی ہے، لیکن مجھے لاتا اور اس کے بعد کی عبارت ترجمے کے لحاظ سے بہت کم پڑھنا ہے، کیونکہ پچھلے درس کا کچھ حصہ بچا ہوا پہلے اسے مجھے مکمل کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ لا تکرار متکرر ہوتا ہے، تکرار کرتا ہے، تکرار کی جاتی لا کی، اور واجب ہے تکرار. کچھ صورتیں بیان کی تھیں. جملہ اسمیہ ہو جب اس کے بعد اس کا صدر معرفہ ہو، یا نکرہ بھی ہو تو لا عمل نہ کرے اس کے اوپر، یا اس کے بعد خبر ہو اور وہ خبر مفرد ہو، یا اس کے بعد صفت ہو اور صفت مفرد ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جہاں پہ بات رکی تھی حال ہو اس کے بعد، اور حال بھی کیا ہو، او حالن مفرد ہو جن سے حال سے ہو، جیسے رجع التاجر لا رابحا ولا خاسرا، ہے نا. حال ہے اور مفرد ہے، یعنی رجع التاجر اس میں ایسا نہیں ہے کہ یربح یا یخسرو وغیرہ کا لفظ آیا ہو، بلکہ چونکہ حال فعل بھی تو ہوتا ہے، رأیت زیدن یرکضو، ٹھیک ہے، یا رأیت زیدن یتکلمو، یہ حال ہے. لیکن رأیت زیدن راکبن ہوگا، یرکبو نہیں. راکبن اور متکلمن والا حال ہو مفرد، تو ایسی صورت میں لا کی تکرار ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پر ہے رابحن. رجع التاجر لا یربحو نہیں کہہ سکتے، رجع التاجر لا رابحا ولا خاسرا. اور کانا ما بعدها فعلا، او کانا ما بعدها فعلا ماضیا، یا اس کے بعد جو ہے یہ کانا کی خبر ہے فعلا، کیونکہ کانا کا اسم ما ہو گیا ما بعدها. کہہ رہے ہیں کہ یا اس کے بعد جو ہو وہ فعل ہو، مگر فعل کون سا فعل ہو، فعل ماضی ہو، تب بھی لا کا تکرار کرنا واجب ہوتا ہے. فعل ماضی ہو، جیسے لا اکلت ولا شربت، نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا، ماضی دونوں. وَإِن كَانَتْ فعلا مضارعا، لیکن اگر وہ فعل ماضی نہ ہو بلکہ فعل مضارع ہو، جیسے لا اشربو من عصیر هذه الکرمہ، کرمہ کہتے ہیں انگور کو، میں نہیں پیوں گا اس میں سے، اس انگور میں سے، یا انگور نما کسی چیز میں سے، اس کا جو رس ہے، نچوڑ، انگور کی شراب بھی بنتی ہے، میں اس کا رس نہیں پیوں گا. اسی لیے شراب کو عصیر نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں. اور ماضین فی اللفظ، تو انہوں نے کہا تھا فعل ماضی ہونا چاہیے تو لا تکرار کرتا ہے. لیکن اگر ماضی نہ ہو بلکہ فعل مضارع ہو، جیسے اشربو، یا ماضی ہو مگر معنی مضارع اس میں پایا جاتا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں دعا وغیرہ، دعا ہے، نفرین، اس طریقے کے کلمات ایسے ہوتے ہیں جہاں لفظ ماضی کا ہوتا ہے لیکن مراد مضارع کا معنی ہوتا ہے. جیسے رحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، یہ نہیں کہ رحمت نازل کر دی تمہارے اوپر. بیتو، تجارت میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیتو اشتریتو، تو تجارت میں بیتو اور اشتریتو جیسے کلمات میں بھی ہم بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بیچا، میں نے خریدا، مگر مراد ہماری کیا ہوتی ہے، میں بیچ رہا ہوں، میں خرید رہا ہوں ابھی. تو اگر ماضی کا لفظ تو ہے مگر ماضی کا معنی نہ ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، لم یجب التکرار. ضروری یہ ہے کہ ماضی کا لفظ بھی ہو، ماضی کا معنی بھی ہو، ورنہ تکرار لازم نہیں ہوگی. جیسے لا اشربو من عصیر هذا الکرمہ، تکرار نہیں ہوئی لا کی. یا لا فض اللہ فاکا، اللہ تمہارے منہ کو نہ توڑے، ہے نا، دعا کے لیے، مطلب تمہارا جو ہے بات نہ کٹنے پائے، تمہارا نقصان نہ ہونے پائے، تم منہ کے بل نہ تمہیں کھانی پڑے. نقصان مطلب یہ کہ بد دعا سے بچانا ہے، دعا دیا جا رہا ہے، نقصان سے بچانا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہ شکنے، نہ توڑے، ہے نا، نہ کاٹے. یہ لا فض اللہ فاک، لم یجب تکرار، ایسی صورت میں تکرار واجب نہیں ہے. اب آج کی عبارت دیکھ لیجئے، چند سطریں پڑھ لیتے ہیں.
لاتا، لا کے بعد لاتا ہے. لاتا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مثال لاتا الحین حین مناس، بہت مشہور جملہ ہے مثال کے طور پہ. تو یہ لاتا جو ہے اس میں دو احتمال پایا جاتا ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ لاتا بسیط ہے، یعنی لاتا ہی ایک لفظ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مرکب ہے، یعنی لا الگ ہے اور تا اس میں ایڈ ہوئی ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ترکیب والے کے ساتھ ہے، کہ یہ لاتا جو مرکب ہے اسی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ لاتا ہیا، لاتا میں کیا، یہ ایک تو لا ہے، یہ ٹھیک ہے، لا ہے، پھر تحقیق، تحقیقی نظریے کی بنیاد پر، قول تحقیق کی بنیاد پر، برخلاف ہے نظر بسیط. و تا، اور یہ تا یعنی لا اور تا مل کر کے گویا مرکب ہے لاتا. کون سا تا؟ تائے تانیس، کہ جو لا کو تانیس کا معنی عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لاتا. مزیدتاً علیہا، اور یہ تائے تانیس اس پہ اضافہ کیا گیا، بڑھایا گیا. کیوں بڑھایا گیا ہے؟ زیادہ کیوں کیا گیا ہے؟ للتاکید، معنی تاکید کہا جاتا ہے. وہی لا میں یعنی نفی میں ہی تاکید ہو جاتی ہے. کما تزادو فی ربا، جیسا کہ یہ تا جو ہے وہ تاکید کو سمجھانے کے لیے، تاکید کے لیے ربا اور ربا جیسے کلمات میں یہ لاتا بڑھ جاتا ہے، جیسے ربتا پہلے گزر چکا ہے، ربتا تاکید کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس کی مثال آپ لوگ لکھ لیجئے گا، یہاں مثال انہوں نے لکھی نہیں ہے مگر آپ لوگ مثال لکھ لیجئے گا کہ لات الحین حین مناس، حین مناسن. تکونو ما مصدریتاً، اب یہاں پر ما کی گفتگو کر رہے ہیں. ما کے سلسلے میں آپ سرچ کر دوں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا. بلیک بورڈ ہوتا ہے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے، تو میں ساتھ میں لکھواتا چلتا، مگر ریکارڈنگ آپ کی خدمت بھیجی جا رہی ہے تو آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا، ایک اسٹرکچر بنا کر کے، ایرو بنا کر کے. پہلے ما کے سامنے دو نشان بنائیے. ما ایک اسمی ہے، ایک حرفی ہے. پھر حرفی کے سامنے دو نشان بنائیے، دو ایرو بنائیے. یا موصولی ہے، اسی کو مصدریہ بھی کہتے ہیں، یا زائدہ ہے. پھر زائدہ کے آگے دو نشان بنائیے. ایک شجرہ، ایک ٹری بنائیے، لیٹا ٹری. زائدہ ہے تو یا کافہ ہے یا غیر کافہ ہے. کافہ نہیں عمل سے روکنے والا. اب جو کافہ ہے اس کے آگے تین ٹری اور بنائیے. کافہ عمل سے روکتا ہے، تو کس عمل سے روکتا ہے؟ نمبر ایک نصب و رفع سے روکتا ہے. نمبر ایک رفع سے روکتا ہے. نمبر دو نصب و رفع سے روکتا ہے. نمبر تین جر سے روکتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں متن کو. فرما رہے ہیں کہ ما تکون ما مصدریتاً، ما جو ہے کبھی مصدریہ بھی ہوتا ہے. وہ تو سما حینئذ، اور جب مصدریہ ہوتا ہے تو اس وقت اسے موصول حرفی کہتے ہیں. مائے مصدریہ یعنی مائے موصول، اسے مائے مصدریہ جو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ موصول حرفی ہے، ٹھیک ہے. جیسے عجبت مما فعلتا، مجھے تعجب ہوا اس چیز سے جو تم نے انجام دی ہے، تمہارے فعل سے. یعنی عجبت من فعل کا ہو جائے گا یہ تعبیر مصدر میں جب جائے گا. جیسے اریدو ان اتعلم کہتے ہیں تو تعبیر مصدر میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ اریدو التعلم، مصدر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، اے من فعل کا، یعنی عجبت من فعل کا. وتاتی زائدتاً، اور یہ زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ ما. وہی نوعان، اور جب زائدہ ہوتا ہے تو یا کافہ ہوتا ہے یا غیر کافہ ہوتا ہے. کافہ کیا ہے؟ ثلاثۃ انواع، کافہ کی تین قسمیں ہیں. الکافۃ عن العمل الرفع، پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عمل رفع سے روکے. ولا تتصل الا بثلاثۃ افعال، جب رفع کے عمل سے روکتا ہے تو صرف تین ہی کلمات ہیں، تین ہی فعل ایسے ہیں جس سے یہ متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا قلہ ہے، یا کسرہ ہے، یا طالہ ہے. قلہ سے کلمہ، مثلا کلمہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آگے کو بھی آپ جوڑیے. میں صرف کلمہ کی مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے. مثال کلمہ کی کیا ہے؟ مثلا کلمہ یاکل زیدن، زید بہت کم کھاتا ہے. کم ہوتا ہے ایسا کہ زید کھائے یا کم کھاتا ہے. یہاں پر کلمہ جو ہے یہ فعل ہے،
لیکن ایسا فعل ہے جو فعل بغیر عمل کے ہے، مطلب بغیر فاعل کے. ما فعل ہوتا پورا اگر تو فاعل چاہتا نا، لیکن چونکہ ما آ گیا اور کافہ اسی کو کہتے ہیں کہ عمل سے روک دے، تو کیا عمل کر رہا تھا؟ وہ فاعل کو رفع دے رہا تھا. جب فاعل کو رفع دینے والا عمل ختم ہو گیا تو یہ فعل بغیر فاعل کے ہو گیا. تو اب ترکیب کیسے ہوگی کلم یاکل زید کی؟ قلہ فعل بغیر فاعل، ما زائدہ اور کافہ، ٹھیک ہے، زائدہ کافہ، یاکل فعل زید فاعل. یہ ترکیب ہو جائے گی، آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا یا کتاب کے حاشیے پر. اب علت اتصال کیا ہے؟ علت اتصال ما یہ ہے کہ یہ تینوں، اچھا ان تینوں سے کیوں متصل ہو رہا ہے ما، یہ علت لکھ لیجئے گا اپنے حاشیے پر. کیونکہ یہ تینوں شبیہ ربع تقلیلیہ یا ربع تکسیریہ ہیں. ربع سے آتا ہے نا ربما، آپ نے بہت سنا ہوگا ربما. ربع سے ما ملحق ہو جاتا ہے مائے کافہ، اور ربع کو عمل سے روک دیتا ہے، ربما ہو جاتا ہے ربما. اسی طریقے سے جیسے ربع میں تقلیل کا یا تکسیر کا معنی ہوتا ہے نا، ربع عالم لقیتہ ہے نا، تو یہ ربع آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں اسی سیمسٹر میں کہ ربع جو ہے کبھی کثرت کو سمجھاتا ہے اور کبھی قلت کو سمجھاتا ہے، کم کو سمجھاتا ہے. یہ تینوں جو ہیں اس میں سے بھی ایک قلت کو سمجھاتا ہے قلہ، تو گویا یہ قلہ جو ربع تقلیلیہ کی طریقے سے ہے تو کلمہ ہو گیا. کسرہ اور تالا جو ہے کثرت کو سمجھاتا ہے تو ربع تکسیریہ کے مشابہ ہے، لہٰذا جو ہے ما اس سے جب ملحق ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ملحق ہو رہا ہے کیونکہ مشابہ پہ ربع ہے. علت اتصال ما یہ ہے. ٹھیک، اب آئیے الکافۃ عن العمل النصب والرفع، وہ مائے کافہ زائدہ کہ جو عمل رفع اور نصب دونوں سے روک دیتا ہے. وہی المتصلۃ بإن اور بإن سوری انما ان واخوات، ان واخوات جانتے ہیں نا 5 ہیں، ان کان لکن لیت لعل ہے نا. تو یہ جو ان اور اس کے اخوات ہیں 6 حروف جو نصب دیتے ہیں، مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے ہیں. اس سے متصل ہوتا ہے یہ والا ان جو نصب اور رفع کے عمل سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ ایسی صورت میں یہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے فعل پر بھی، جو یہاں نہیں بتایا مگر آپ کو پتہ ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. انما مثال آپ لوگ یہ والی لکھیے گا کہ انما الہکم الہ واحدون، انما الہکم الہ واحدون، الہکم ہوا ورنہ ان الہکم ہوتا. ٹھیک ہے، انما الہکم الہ واحدون. اس کے بعد کافہ عن عمل الجر، وہ مائے زائدہ کافہ جو عمل جر سے روکتا ہے. وتتصل باربعۃ ظروف، اور 4 ایسے ظروف سے متصل ہوتا ہے یہ مائے کافہ کہ جو دائم الاضافہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مضاف ہیں تو اپنے مابعد کو یا جر دیتے ہیں، اس کے مابعد جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے. ما آ گیا تو ما نے عمل سے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بعد والے کو جر نہیں دے گا. وہ 4 ظروف کون سے ہیں؟ ایک بینا ہے، ایک بعدہ ہے، ایک حیثو ہے اور ایک از ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اضافے کے سبب یہ جر دیتے ہیں مگر ماں نے روک دیا. اب ایسے میں جب ان 4 حروف سے ماں مل جاتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ اسماء میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کو اسماء شرط کہتے ہیں. یہ اسماء شرط ہو جاتے ہیں. جیسے لکھیے گا مثال، حیثما تجلس اجلس، یہ آپ نے مثال وہاں پڑھی ہے شروع میں کتاب کے جو جوازم بتائے تھے. 16 جوازم ہیں، 4 اصلی ہیں باقی فرعی ہیں. ٹھیک، تو یہ حیثما تجلس اجلس اس طریقے سے یہاں ہو جاتا ہے. وغیر الکافہ نوعان عوض وغیر عوض انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.